تو سنے ہیں، کل وہی کے وہی رہ جاتے ہیں، وہی کے وہی رہ جاتے ہیں۔ میں نے آج کے تعلق سے بھی آپ کو بتایا، آج سے زیادہ طاقتور کسی قوم کو اللہ نے نہیں بنایا، آج سے مضبوط کسی قوم کو نہیں بنایا۔ پہاڑوں کو تراش تراش کر محلات بنایا کرتے تھے، پہاڑوں کو تراشتے تھے اور مضبوط محلات اور بلڈنگیں تعمیر کیا کرتے تھے، لیکن کیا ہوا؟ اللہ نے ہواؤں کے ذریعے سے، تیز اور ٹھنڈ ہواؤں کے ذریعے سے ان کو برباد کر دیا۔ کوئی غرور کرنے والا، کمنڈ کرنے والا دنیا کے اندر صحیح حالت میں ان کی موت نہیں آئی ہے۔ فرعون کی تاریخ کو پڑھیں گے تو وہی حال، ہارون کی تاریخ کو پڑھیں گے تو وہی حال، نمرود کی تاریخ کو پڑھیں گے تو وہی حال۔ میرے بھائیوں، کوئی نہیں بچا۔ آج تو ہم معمولی انسان ہیں۔ میں نے بتایا کہ وہ 8 فٹ کے تھے، 8 فٹ کے تھے، آج ہماری فٹ کا نبی 5.5 6 فٹ کے ہیں۔ اب رونا گھمنڈ ہو جاتا، یہ دولت بڑی کے رہ جائے گی، اس پہ آپ گھمنڈ کر رہے ہیں۔ یہ گھمنڈ وہی کے وہی رہ جائے گی، وہی 4 گز، وہی 1-2-4 میٹر کے وہی کپڑے آپ کے ساتھ جائیں گی، وہ بھی کپڑے گھمنڈ کی وجہ سے نہیں میرے بھائیوں، آپ کی مرضی سے نہیں، آپ کی خواہش سے نہیں۔ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ مجھے دفنا ہوگی اتنی قیمتی کپڑا ہمیں دیا جائے۔ وہی کپڑا جو غریب کو لگتا ہے، وہی کپڑا غرور کرنے والوں کو بھی لگتا ہے۔ وہی کپڑا، وہی سفید کپڑا ایک امیر کو بھی لگتا ہے، لاکھوں روپیہ کی مالک کو بھی لگتا ہے۔ جو کمزور اور نالیاں صاف کرتے ہیں، ویسے لوگوں کو بھی وہی کپڑوں میں سفر پہنا کر قبرستان تک لے جایا جاتا ہے۔ کیا کوئی فرق ہے؟ نہیں۔ جس جنازے میں ہم شریک ہوتے ہیں اور امیر ہیں، تکبر لے آنے ہیں، کوئی مر جاتا ہے غریب، کیا رے بھائی یہ تو ایسا ہے، پہنچ والا نہیں ہے، ایسا ہے۔ یاد رکھیے گا بھائیوں، آپ پیسے والے ہیں، لیکن سب سے زیادہ وہی لوگ شریک ہوتے ہیں آپ کے جنازے میں شریک ہوں گے جو کمتر اور نیچے درجے کے ہیں۔ جس طرح آپ نے غرور اور تکبر کی وجہ سے چھوٹا سمجھ کر آپ جنازے میں جانا پسند نہیں کیا تھا، وہ بڑے لوگ بھی آپ کو ترک کر دیں گے اور آپ کو مردوں میں شمار کرتے ہوئے آپ تک نہیں پہنچیں گے۔ تو غرور اور تکبر کو ہٹائیے۔ آپ کو اگر اللہ نے دولت دی ہے تو دولت پر اللہ کا شکر احسان مانتے ہوئے یہ سمجھیے کہ یہ دولت ہماری امانتیں ہیں اور امانتیں کل قیامت کے دن ہم پوچھے جائیں گے۔ کہاں ہے امانت؟ کہاں خرچ کیا امانت؟ حدیث ہے نا، آپ نے سنا ہوگا، لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامہ حتی یسأل عن 5۔ میدان محشر میں نے بتایا کہ چیونٹیوں کے مانند تکبر کرنے والے ہوں گے، لیکن وہ انسان ہی کی طرح ہوں گے، انسان کے مانند ہوں گے، ہاتھ پیر تو انسان کی طرح ہوگا، لیکن اتنا چھوٹا ہوگا، چیونٹی جتنے چھوٹی چیونٹی ہوتے اسی طرح ہوں گے انسان۔ میدان محشر میں دوڑیں گے تو رونے گے، پیروں سے دبوچیں گے، رونے لگیں گے، اس کو حاضر کیا جائیں گے۔ لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت حتی یسأل عن 5۔ میدان محشر کے اندر ابن آدم جمع کیے جائیں گے، اللہ حساب و کتاب لے گا کہ تمہیں 70 سال 80 سال 60 سال اور 90 سال کی زندگی ملی تھی۔ ان عمرہ فیما افناہ، اے بندہ بتاؤ یہ عمر تم نے کہاں بتائی تھی، یہ عمر تم نے کہاں بتائی تھی، کہاں کمائی تھی، کہاں خرچے تم نے یہ عمر کو کیا، کہاں بتائے ہو، کس کام میں بتائے ہو، مجھے پہلے حساب دو۔ اللہ فلا جگہ تو ایسا، فلا جگہ سے ایسا، فلا ٹائم، فلا دین، فلا وقت، فلا لمحہ، ہر انسان جواب وہاں سامنے رجسٹر میں پیش کرو، ٹھیک ہے۔ وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَى، اے انسان تم نے پوری عمر کا حساب میرے سامنے تو پیش کر دیا ہے، اب بتاؤ تمہیں جوانی بھی دی گئی تھی، 60 سالہ کے اندر تمہیں جوانی بھی دی گئی تھی، کسی کا بیٹری ختم ہو گیا ہوگا۔
बैटरी खत्म हो गया। मैं को लेकिन साला महाकुंभ मेला की धोखा नहीं साला लगता है कि महाकुंभ में आके सोया हूँ। इस तरह से मैं धोखा देता है इंसान से लेकर मशीन तक धोखा दे दिया। दो मकान ने धोखा दे दिया ना। शराब साहब भी तो पहला सवाल आपने सुना, उम्र कहाँ बिताई आपने? उम्र तो ठीक ठाक हमने जवाब ही दे दिया। जवानी बताओ, ये 30 साल से लेकर 40 साल तक कहाँ बिताए थे? अय्याशी में, अल्लाह की इबादत में, अल्लाह की बंदगी में, या तो मोबाइल चलाने में, या तो फिल्म देखने में, या तो अल्लाह की नाफरमानियों में आपने गुजारिया। जवानी का हिसाब दे, हिसाब अगर ठीक ठाक है जवानी का तो ठीक है, माशाअल्लाह आगे बढ़ेंगे। जिस माल पर हम तकब्बुर करते हैं, अब यहाँ माल पर, जवानी पर तकब्बुर किया वहां सवाल, उम्र पर हमने तकब्बुर किया वहां सवाल, अब माल पर अकड़ने वालों सुनो, तुमने माल कहाँ कमाए थे? अनमाली ही माल के ताल्लुक से पूछा जाएगा, ये माल तुमने कहाँ कमाया था? क्या हलाल कमाया, हराम कमाई, या हलाल कमाई से ये पैसा जमा किए? ये रकम तुम्हारी जेब के अंदर, तुम्हारी जेब के अंदर कैसे आई? ये पैसा कहाँ से आया? आसानी के साथ तो आज हम पैसे और रुपयों को अपनी जेब में भर लेते हैं, अपने बैंक के बैलेंस बना लेते हैं, हराम और हलाल की कोई तमीज ही नहीं करते हैं कि आया वो पैसा हराम है या हलाल। हमारी जेब भरनी चाहिए, जेब भर जाएगी बस। लोगों अल्लाह के सामने हिसाब देना आ जाती है, गुरूर और तकब्बुर में पड़ जाते हैं। कहाँ कमाए हो? ठीक है उसका जवाब। अब बताओ कहाँ खर्चे किए हो? कहाँ खर्चे किए हो? अल्लाह की नाफरमानी में, अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्तों में, मस्जिद बनवाने में, मदरसा को ताउन किए हो, गरीब मिस्कीन का ख्याल किए हो, या तो ऐसी जगहों में आपने अपनी दौलतों को लुटाए हो जहां जरूरत ही नहीं? कहाँ खर्चे किए हो? ये सवालात हमें कल क़यामत के दिन ताके जाए, और जब तक हम जवाब नहीं देंगे, अपने कदम जहां खड़े रहेंगे, टस से मस, आगे पीछे दाएं बाएं कुछ नहीं कर सकते। आज इस वक्त जलसा सुनने के लिए आए हैं, अपने कदम को जब चाहते हैं, जिस वक्त चाहते हैं, जहां चाहते रखते हैं और हटाते हैं। अल्लाह के सामने अपने कदम को हिला नहीं सकते जब तक ये पांचों सवालों का जवाब अल्लाह के सामने पेश ना करें, नहीं हटा सकते। मेरे भाइयों, आज हम अपनी जिंदगी